بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین کی چھٹی علامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کامل یقین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تفصیلی علم آپ کے پاس نہ آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو آخرت کا تفصیلی علم حاصل ہوگا کہ آخرت میں ہونا کیا ہے، تبھی آپ کا یقین اس پہ بڑھے گا نا۔ اگر صرف یہی کہہ دیا جائے کہ جی میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، لیکن آخرت پر یقین رکھنے کے بعد جو آخرت کے معاملات ہیں، جو آخرت کے مراحل ہیں، ان کا تفصیلی علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے اندر جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے یوقنون۔ یوقنون کے بارے میں ساری ابحاث کو، بحث کو، سب کو سمیٹتے ہوئے دو جملے مفسرین فرماتے ہیں۔ یقین کی تعریف یہ ہے کہ اس میں شک نہ ہو، اس میں شک نہ ہو، ایک یہ، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ عقلیات کے حوالے سے بندہ عقل کے اس راستے پر نہ چلے، نہیں جی عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، ان سب سے ماورا ہو کر، شک سے ماورا ہو کر پکا یقین ہونا، جس میں شک شبے کا گمان نہ ہو، ظن کا دخل نہ ہو، اسے کہتے ہیں یقین، اسے کہتے ہیں یقین۔ اب ایک اور بڑی بات جو ہم نے پہلے ذکر کی، آخرت پر یقین ہے لیکن اس کے تفصیلی حالات پر یقین نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان آئے گا۔ آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ان کا یقین، لیکن اب آخرت پر جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تفصیلی یقین نہیں ہے۔ کیا کہ آخرت میں اللہ نے حساب و کتاب کرنا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، جو ایمان والے ہوں گے، جو ایمان والے کے اندر وہ سارے لوگ آ گئے، جو اہل کتاب ہیں وہ بھی، بشرطے کہ شرک نہ کرتے ہوں، ایمان اور عمل صالح اور اپنے اپنے رسول پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اپنے رسول پر ایمان رکھنے والے، ان کو مومنین میں شمار کیا جائے گا۔ اب یہ سارے کے سارے ایمان والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے۔ اب قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ وقالو، وہ یہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ، کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن یا تو وہ یہودی ہو یا وہ عیسائی ہو، ان کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن فرما رہا ہے، یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اب بتائیے، آخرت پر تفصیلی علم، تفصیلی یقین نہیں ہے۔ آخرت کا تو یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو جنت میں جانے کے پہلے جو مراحل ہیں ان پر ان کا یقین نہیں ہے، پھر اس مدہ کے اندر اس کیٹیگری میں وہ شمار ہو سکتے نہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا تفصیلی احوال، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، ان کے اس جملے پر وبالآخرۃ ہم یوقنون کا اگر ہم سمجھیں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہوں نے جو مستفاد کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ آج آپ کسی سے کہنا کہ یہ شے خود بخود بن گئی، معمولی سے معمولی شے بھی، تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ فرماتے ہیں وہ کتنا اس بندے پر تعجب ہے جو ساری اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور پھر اللہ کا منکر ہے۔ کتنا ہی تعجب ہے اس پر جو پیدائش کو جانتا ہے، پیدائش کے معاملات کو دیکھتا ہے، لیکن آخرت میں اٹھنے کا انکار کرتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا فرمایا کتنا ہی تعجب ہے اس شخص پر جو رات کے بعد جب صبح اٹھتا ہے، روزانہ مر کے اٹھتا ہے، اس مر کے اٹھنے کا اسے یقین ہے، لیکن اسے حشر نشر کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ فرمایا کتنا ہی تعجب ہے اس شخص پر جو جنت
اور جنت میں پائی جانے والی نعمتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن ان کے لیے محنت نہیں کرتا۔ کتنا ہی تعجب ہے اس شخص پہ۔ پھر کہتے ہیں اس شخص پہ تعجب ہے جو تکبر کرتا ہے، جو فخر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے میری ابتدا کہاں سے ہے، اس قطرہ آب سے، اس پانی کے قطرے سے میری ابتدا ہے اور آخر میں بدبودار ہو جانا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں اس شخص پہ تعجب ہے، حیرانگی ہے اس شخص پہ جو ان سب باتوں کو دیکھتا ہے لیکن ان پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن فرما رہا ہے متقین کی صفات میں سے چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں متقین میں شمار فرما لے۔ آمین ثم آمین۔